بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جمعے کے دن کو عام دنوں پر بڑی فوقیت حاصل ہے، بڑی عظمت حاصل ہے، اور جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہوتا بلکہ خاص دن ہوتا ہے۔ اور جمعے کے دن جو انسان یہ عمل کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ جس گھر کے اندر یہ ایک تسبیح جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے معزز سامعین کرام، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں جمعے کے دن یہ ورد کیا جاتا ہے اس گھر کے اندر دولت ایسے برستی ہے جیسے بارش برستی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارش کی طرح ایسے دور، اللہ اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے حالات ایسے پلٹا کھاتے ہیں، ایسے بدلتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ رشتہ دار کالیں کر کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا ہو گیا ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا وظیفہ کرتے ہو، کون سی ایسی تسبیح پڑھتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں؟ تو آپ انہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جمعے کے دن کو عام دنوں پر ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے انبیاء میں تمام نبیوں پر سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ جمعے کے دن کو عام دنوں پر ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے رمضان المبارک کو عام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تو اس لیے جمعے کا دن بڑا خاص دن ہے، اور یہ جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی بڑی خاص تسبیح ہے۔ گویا ساتوں زمینوں سے بڑا اسم اعظم، ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم اعظم، وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے آپ جب بھی دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے حالات کو بدل دیں گے، پہلے آپ کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ایسا نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صرف ایک عمل کرنا ہے، حالات کو بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس عمل کے معجزات کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ عمل کتنا مجرب، کتنا آزمودہ اور کتنا نایاب عمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی چون چرا کے اپنے عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، کمنٹ سیکشن کے اندر یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے کریم رحیم مولا تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب آپ یہ کمنٹ میں لکھیں گے تو معزز سامعین کرام، اس کے کیا فائدے ہیں یہ آپ کو بتا دوں۔ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس کے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب کسی غیب کے لیے دعا کرتے ہیں، اجنبی کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے، تو معزز سامعین کرام آپ کی دعا اس کے حق میں کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے، مقبول دعا کا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو غیب کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس وقت اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ بغیر کسی اس کے آپ کے لیے مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے۔ تو خیر، آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے، یہ ایک دن کا عمل ہے، یہ یاد رکھیں، یہ جمعے کے دن کا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھاما ہوا ہے، آقا کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو رب کائنات کی قسم یہ درود پاک آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ ارے اپنی طرف سے نہیں کہتا، جاؤ درود کے فضائل میں جا کر دیکھ لو، جاؤ درود پاک، درود ابراہیمی کے جو فضائل لکھے ہوئے ہیں احادیث کی کتب میں،
علماء کی کتب میں تو جا کے دیکھ لیں، میں یہاں بیان کروں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو خیر بات کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے پیار سے، محبت سے، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے درود پاک پڑھیں گے نا، رب کائنات کی قسم آپ کی اکثر پریشانیاں صرف ایک اس درود پاک کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ تو نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی اس لیے بتایا، اکثر لوگوں کو یہ درود پاک آتا ہے اور یہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ دن میں 5 وقت ہم اس درود پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو لازمی ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی شرط، حلال کا کمانا، حلال کا کھانا، حلال کا پینا اور حلال کا پہننا، یعنی آپ کے جو لباس ہے یہ بھی حلال کا ہو، جو آپ پیتے ہیں وہ بھی حلال کا ہو، جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی حلال کا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے جو مقدر کے بند تالوں کو ایسے کیا کر دے گا؟ کھول دے گا یہ عمل۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک کے اللہ کے کلام کے اندر آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تحقیق اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اب نماز چھوڑنی ویسے بھی گناہ ہے، اور نماز پڑھنے کے فائدے یہ ہیں، آپ کی ساری عبادات، آپ کے سارے وظائف، آپ کی سارے عملیات سب کے سب مقبول ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو 5 وقت کی نماز سے آپ کے مقدر کا بند تالا کیا ہو جائے گا معزز سامعین کرام؟ کھل جائے گا۔ اور تیسری، آپ اللہ پہ گمان کریں کہ میرا مولا، میرا یہ جو عمل ہے انشاءاللہ اس کی وجہ سے میرا رب میری سارے حالات کو تبدیل کر دے گا، اور جیسے آپ اللہ پہ گمان کریں گے ایسا ہی فیصلہ آئے گا۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا آخری عمل ہوگا، دولت والا عمل ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں ان 3 شرائط پہ عمل کرنے کی۔ تو معزز سامعین کرام، اب جب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا اور ان 3 شرطوں کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھا، تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے نام یا غنی یا رزاق، یا غنی یا رزاق، یہ آپ نے 1313 مرتبہ پڑھنا ہے، 1313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کون سا؟ وہی درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود پاک جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھ لیا، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اس عمل کے لیے ایک بات بتا دوں، جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آستانے میں، خانقاہ میں، مدرسے میں، گاڑی میں، بنگلے میں، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہوں وہاں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ آپ جب
وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہر وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے، زندگی کو تبدیل کرنے والا عمل ہے، حالات کو بدلنے والا عمل ہے، مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے والا عمل ہے۔ ایسے یہ بند تالے آپ کے مقدر اور نصیب کے کھل جائیں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔